السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے آگ اور پانی کا کھیل۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوستو، کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی نیک اور خدا تر تھا۔ اس کی نیکی کی شہرت دور دور تک تھی۔ ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا ترسی کا حال سنا تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ حکومت کا انتظام اور خدا ترسی ایک جگہ کیوں کر جمع ہو سکتے ہیں۔ حکومت تو بڑی ہی دنیا داری کا مشغلہ ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے وہ دور دراز کا پیدل سفر کر کے آیا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دربان نظر آ جائے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اندر گیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو دیکھا تو نہایت اخلاق سے پیش پاس بٹھایا، پوچھا کہ یہ شاہ جی کس طرح آنا؟ میں نے سنا تھا کہ آپ کی عملداری میں آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے ہیں، بس یہی دیکھنے کے لیے چلا ہے۔ فقیر نے بادشاہ کو بتایا اور مسکراتا ہوا بولا۔ بادشاہ نے جواب دیا، تو کیا دیکھ لیا تم نے؟ فقیر نے بیزاری سے کہا، ہاں، اور جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ ٹھہریے شاہ جی، بادشاہ تیزی سے بولا، ابھی آپ نے نہیں دیکھا، ٹھہریے میں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کرا دیا کہ آج بازار خوب سجایا جائے، ہمارا ایک مہمان آج بازار کی سیر کرنے نکلے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، بس آنن فانن بازار سج کر دلہن بن گیا۔ اب بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ایک پیالہ پکڑا دیا اور جلاد سے کہا، جاؤ انہیں پورے شہر کی سیر کرا دو، جہاں کی پیالے سے ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر ٹپکے انہیں وہیں فوراً قتل کر دو۔ جب فقیر کو پورے شہر کی سیر کرانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا، کہیے شاہ جی، آج بازار کتنا خوبصورت سجایا گیا ہے، بتائیے تو صحیح، آپ نے کیا کیا دیکھا اور آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ فقیر نے فوراً کہا، ارے ظالم، تم نے مجھے اس لائق رکھا ہی کب تھا جو میں شاعر دے؟ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ سر پر ننگی تلوار تھی اور آنکھ پیالے کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، کہیے اب بھی سمجھ آیا یا نہیں؟ یہ ہے آگ اور پانی کا کھیل۔ فقیر کے ہونٹوں پر تو جیسے تالا پڑ گیا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ پھر بول پڑا، ہاں، یہی راز ہے حکومت کے انتظام اور خدا ترسی کے یکجا ہونے کا۔ اگر خدا کا خوف دل میں ہو اور اپنی ذمہ داری پر نظر جمی ہوئی ہو تو پھر دنیا کی کوئی دلچسپی تمہیں دین سے غافل نہیں کر سکتی۔ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، ان سے بھاگنے اور غاروں اور بیابانوں میں پناہ لینے کا نہیں۔ والسلام۔